الله 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 الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے. اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے. محترم سامعین و سامعات، جیسا کہ گزشتہ درس میں آپ کے سامنے اس بات کی وضاحت کی گئی تھی کہ اب ہم لوگ نصف کتاب تک یعنی آدھی کتاب تک پہنچ چکے ہیں صفحات کے اعتبار سے، یعنی آدھی کتاب یہاں پر آ کر مکمل ہوتی ہے اور اب نصف آخر جو ہے اس کا آخری آدھا حصہ وہ باب السحر سے شروع ہوتا ہے. جب شیخ رحمۃ اللہ علیہ شرک کے تمام قسموں کو، جس میں عام طور پر امت محمدیہ کے افراد جانے اور انجانے طور پر ملوث تھے، جب شیخ نے ان کا تذکرہ کر لیا تو بہت سارے لوگ جو کچھ اعمال کو انجام دیتے ہیں اور وہ اعمال شرک ہوتے ہیں لیکن اس کو وہ عبادت سمجھ کر کے انجام دیتے ہیں، ان کو اس کی خبر تک نہیں ہوتی کہ وہ جو عمل کر رہے ہیں وہ عمل غلط ہے. لہذا کچھ اعمال کا تذکرہ اب یہاں سے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کریں گے جو انسان کے دین کے لیے اور اس کے آخرت کے لیے نقصان دہ ہے، اور بہت زیادہ لوگوں کے اندر وہ چیز پھیلی ہوئی ہے. شیخ رحمۃ اللہ علیہ اس کی وضاحت اس وجہ سے کر رہے ہیں تاکہ لوگ اس سے ڈریں اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. تو باب قائم کیا، باب ما جاء فی السحر. سحر کہتے ہیں لغت میں، اس کے کئی ایک معنی ہیں. ایک معنی ہے دھوکہ دینا، جادو کو کیا کہتے ہیں؟ دھوکہ دینا. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ ہر وہ عمل جس میں انسان شیطان سے مدد لیتا ہے وہ بھی کیا ہے؟ جادو ہے. یعنی عرب ہر اس عمل کو جادو کہا کرتے تھے جس میں شیطانی مدد کا دخل ہو، جس میں آدمی شیطان سے کچھ مدد حاصل کرتا ہو. اسی طریقے سے کسی بھی چیز کو اس کی حقیقت سے پھیر دینا یہ بھی جادو کہلاتا ہے. کوئی بھی چیز اس کی حقیقت سے اگر اس کو پلٹ دیا جائے، بدل دیا جائے تو اس کو بھی عرب جادو کہتے تھے. اسی طریقے سے کسی چیز کو ایک حال سے اٹھا کر کے دوسرے حال پر لے جانا، یعنی آدمی صحت مند ہے اس کو بیماری کے طرف لے جانا، آدمی ٹھیک ٹھاک ہے اور اس کو کسی مصیبت اور پریشانی کی طرف لے کر کے چلا جانا، یعنی اس کے حال کے اندر تغیر کر دینا، تبدیلی کر دینا، یہ بھی جادو کہلاتا ہے. عرب اس کو بھی سحر کہتے تھے اور جادو کہتے تھے. اسی طرح سے ہر وہ چیز جو مخفی ہو، پوشیدہ ہو، اور اس کا سبب جو ہے وہ نہایت پوشیدہ ہو، انسان کو نہ سمجھ میں آتا ہو، انسان کی نظروں سے اوجھل ہو، انسان اس سے غافل ہو،
یہ ساری چیزیں جو انسان کے ادراک کے اندر نہ آ سکے اس کو عرب سحر کہا کرتے تھے، جادو کہا کرتے تھے۔ یہ سب سحر کے معنی آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ اسی لیے اگر کوئی چیز انسان کے سامنے بہت پوشیدہ ہوتی ہے تو اس کو انسان عام طور پہ کہتا ہے کہ یہ تو جادو ہے، ابھی ہمارے پاس موجود تھا، ابھی جادو کی طرح غائب ہو گیا۔ ہم لوگ کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں؟ اور اس کے لیے ہم لوگوں کے معاشرے میں ایک عام طور پہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، چھن ہو گیا، کہتے ہیں نا جی، سنا ہے کہ نہیں؟ یہ چیز ابھی تھی، یہاں سے کیا چھن ہو گیا۔ چھن ہو جانا جو ہے وہی ہے جادو۔ اس کو عرب کیا کہتے ہیں؟ جادو کہتے تھے۔ غائب ہو جانا، مخفی ہو جانا، پوشیدہ ہو جانا۔ اور جادو کو جادو اس وجہ سے کہا جاتا ہے اس لیے کہ اس کا سبب جو ہے وہ پوشیدہ ہوتا ہے۔ اور سحر کہتے ہیں یا سحر کہتے ہیں جادوگر کے عمل کو، اور جادو کرنے والے کو ساحر کہا جاتا ہے یا سحار کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر۔ جادوگر کو ساحر یا سحار ہے نا، دونوں قرآن مجید کے اندر استعمال ہوا ہے۔ اور سحر کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ ہر وہ چیز ہے نا، ہر وہ چیز جو مختلف طریقوں سے کیا جائے اور مخفی ہونا، پوشیدہ ہونا، وہ ان تمام چیزوں کو جمع کرتی ہو۔ یعنی کوئی بھی ایسا عمل جس میں اس عمل کا پوشیدہ ہونا ثابت ہو اس کو جادو کہا جاتا ہے یا سحر کہا جاتا ہے۔ اور سب سے اس کا جو قبیح اور برا قسم جو ہے معاشرے کے اندر جو پھیلا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ عقد کہتے ہیں گرہ لگانا، پڑھ کر کے کچھ پھونکنا، کچھ کوڑی وغیرہ رکھنا ہے نا، اور اس کے اوپر پڑھ کر کے پھونکنا، جس کے ذریعے سے آدمی کے دل میں، آدمی کے جسم میں اللہ رب العالمین کے تقدیر کونی کے ذریعے سے وہ اثر کرتا ہے نا۔ یہ لوگوں کے درمیان پھیلے ہوئے جادو میں سے سب سے بری قسم جو ہے معاشرے کے اندر وہ یہی پائی جاتی ہے۔ یعنی کچھ دھاگا وغیرہ لے کر کے اس میں گرہ لگاتے ہیں، یا بال لے کر کے اس میں گرہ لگاتے ہیں، یا کسی کا پہنا ہوا کپڑا اس کے اندر گرہ لگاتے ہیں، یا کچھ پڑھ کر کے دم کر کے، الٹی سیدھی چیزیں ہوتی ہیں دم کرنے والی، اس کو دم کر کے یہ کرتے ہیں، یا کچھ کوڑیاں ہوتی ہیں، کوڑی کہتے ہیں، کوڑی جانتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں۔ سیپ، سمندر سے نکلنے والا سیپ ہوتا ہے نا، چھوٹی چھوٹی سیپ اور کوڑی ہوتی ہے، اس کو رکھ کر کے جادوگر اس سے جادو کرتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں، یا کچھ منتر ہوتا ہے جس کو پڑھ کر کے وہ پھونکتا ہے، یہ تمام چیزیں، یعنی جادو کو اگر آپ سے کہا جائے کہ جادو کو ہم کو سمجھاؤ ایک دم مختصر لفظ کے اندر، تو سب سے مختصر لفظ میں آپ جادو کو بیان کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں گرہ لگایا جاتا ہے اس میں، اور اسی طریقے سے کچھ پڑھ کر کے پھونکا، کچھ پڑھا جاتا ہے کوڑیوں کے اندر، چیزوں کے اندر، اور اس میں پھونک ماری جاتی ہے، اس میں پھونک ماری جاتی ہے۔ اسی کو قرآن مجید نے کہا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، نفس کے معنی پھونک مارنا، اور عقد کے معنی گرہ لگانا ہے نا۔ تو جادوگر کیا کرتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالی ہم کو، آپ کو، تمام لوگوں کو ایسے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے، وہ گرہ لگاتا ہے، اور گرہ لگا کر کے کچھ تمتمات ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کو دم کر کے یا پڑھ کر کے وہ اس گرہ کے اوپر پھونکتا ہے، اور پھونکنے کے بعد جس کے لیے وہ جادو کرتا ہے وہ اس کے دل کے اندر اور اسی طرح سے اس کے زبان کے، اس کے بدن کے اندر اثر کر جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی تقدیر کونی کی وجہ سے ہے نا۔ دل کے اندر اثر کرتا ہے، مطلب آدمی کا دل کسی سے محبت کر رہا ہے، جادو کر دیا گیا، اب اس سے دشمنی ہو گئی۔ اسی کو قرآن مجید نے بیان کیا وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، آدمی کو اس کے بیوی سے نفرت دلانے کے لیے یہ جادو یہ لوگ سیکھا کرتے تھے۔ یعنی
محبت کس سے کی جاتی ہے جی؟ میاں بیوی. میاں بیوی سے تو کی جاتی ہے، لیکن کرنے کا کی جگہ کیا ہے؟ محبت کی جگہ کیا ہے؟ دل ہے نہیں ہے؟ جی. ہاں، تو دل میں اثر انداز ہوتا ہے، دل میں اثر انداز ہوتا ہے تو اس سے نفرت ہو جاتی ہے جس سے محبت ہونی چاہیے. اور کبھی کبھی یہ جادو، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، جسم کے اندر اثر انداز ہوتا ہے تو جسم میں بہت ساری بیماریاں ظاہر ہوتی ہیں، ایسی ایسی بیماریاں کہ بظاہر اس کا کوئی سبب نظر نہیں آتا اس کے جسم میں. علاج کروا کروا کے ڈاکٹر تھک جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا وجہ ہے، سب کچھ نارمل ہے، سارا رپورٹ نارمل ہے، اس کے بعد بھی اس کی یہ بیماری صحیح نہیں ہو رہی ہے، دوائیں کام نہیں کر رہی ہیں. اس طرح کے معاملہ ہوتے ہیں. آدمی سوچتے رہتا ہے کہ یہ کوئی مرض ہے، ہم کسی بیماری کے اندر مبتلا ہیں، لیکن حقیقت میں وہ کیا ہوتا ہے؟ جادو ہوتا ہے. اور اسی طرح سے ہم نے بتایا تھا کہ عام طور پر وہ لا علاج بیماری اللہ تعالی سب مسلمان کو اور ہر مومن کو، ہر موحد کو اس بیماری سے محفوظ رکھے جس کو کینسر یا سرطان کہا جاتا ہے. اکثر اس بیماری کا جو سبب ہوتا ہے وہ اس کے پیچھے یہی چیز کار فرما ہوتی ہے نا. جب یہ بات تجربے سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے اور جب جاننے والے لوگ اس کو جان جاتے ہیں اور جلدی پتہ چل گیا اگر بیماری کے پورے طور پہ پھیلنے اور بڑھنے سے پہلے اور اس جادو کو نکال دیا گیا تو اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے توفیق سے وہ بیماری درست بھی ہو جاتی ہے، ٹھیک بھی ہو جاتی ہے. تو جب یہ سب سے زیادہ خراب شکل اس کی جادو کی یہی ہے جی کہ اس میں پڑھ کر کے کپڑے وغیرہ میں یا بال میں یا کسی اور چیز میں دھاگے میں گرہ لگا کر کے اس میں دم کیا جاتا ہے. تو اکثر علماء نے جادو کی جو تعریف کی ہے نا وہ یہی کی ہے کہ گرہ لگانا اور اس میں پھونک مارنا، گرہ لگانا اور اس میں پھونک مارنا. ٹھیک ہے. اب یہاں یہ ایک سوال ہے، کچھ لوگ جادو کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہے. کسی سے سنے ایسا کہتا ہوا کسی کو سنے ایسا؟ جی سر. ہاں، کہتے ہیں کہ جادو وادو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ کیا جادو کی کوئی حقیقت ہے یا یہ صرف خیال ہے، ایسی خیالی پلاؤ ہے نا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تمام علماء بلکہ تمام لوگ اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ جادو کی حقیقت ہے نا. اور جادو ایک ایسا شر اور ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو لگتی ہے اللہ رب العالمین کی تقدیر کونی کی وجہ سے، ہے نا. اور اس کے اوپر اللہ رب العالمین کی کتاب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور واقعہ یعنی واقع حال، پیش آنے والے واقعات، ان تمام چیزوں کی تصدیق کرتی ہیں اور یہ بات بتاتی ہے کہ جادو کی حقیقت ہے نا. چلیے پہلے اس کی دلیل کو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے سمجھتے ہیں. پہلی دلیل اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. اس کو یہ لوگ اس وجہ سے سیکھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان میں تفریق پیدا کروا دیں، دشمنی کروا دیں، دونوں کے درمیان میں دشمنی ہو جائے، طلاق کی نوبت آ جائے. تو اللہ رب العالمین نے یہاں پہ جادو کی حقیقت بیان کی کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان تفریق پیدا ہوتی ہے، خاص کر کے میاں بیوی کے درمیان سے. اور یہ تفریق کیوں پیدا ہوتی ہے جی؟ تاکہ شیطان خوش ہو جائے. کیوں تفریق پیدا ہوتی ہے؟ دلوں پہ اثر انداز کرے، دلوں کے اوپر اثر کرنے کی وجہ سے. ماشاءاللہ، یہ ہے استدلال. اس طرح سے سمجھیے کتاب کو. ہم جب پہلے ثابت کر چکے کہ محبت دل سے کی جاتی ہے اور دل پہ جادو کا اثر ہوتا ہے، تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ میاں بیوی کے درمیان تفریق ہو جاتی ہے. تو کیسے تفریق ہوتی ہے؟ جادو جب دل پہ اثر کرتا ہے تبھی تو تفریق ہوتی ہے. تو اس سے کیا پتا چلا؟ جادو دل کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. قرآن مجید کی آیت سے اس کا ثبوت ملا ہے نا.
اسی طریقے سے یعنی دل کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے یہاں تک کہ شوہر اپنی بیوی سے نفرت کرنے لگتا ہے یا بیوی شوہر سے نفرت کرنے لگتی ہے اور دونوں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں یہاں تک کہ دونوں کی جدائی کے اوپر معاملہ ختم ہوتا ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین دوسری آیت میں فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. یہ آیت بھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ سحر جو ہے یا جادو جو ہے یہ کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے مگر جس کے لیے اللہ رب العالمین کا حکم ہو. اس سے کیا پتا چلا کہ جادو کا نقصان ہوتا ہے؟ پتا چلا یا نہیں چلا؟ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جادو سے کسی کا نقصان نہیں ہوگا مگر جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے. یعنی اللہ رب العالمین کی تقدیر کونی میں جس کے لیے یہ بات لکھی ہوئی ہوگی کہ فلاں آدمی کو جادو لگے گی تو اس کو جادو لگے گی, اس کو کوئی روک نہیں سکتا. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں جی جی سر. ہاں. اور جس کی تقدیر میں اللہ رب العالمین نے یہ لکھ دیا ہو کہ اس کے اوپر جادو اثر نہیں کرے گا تو پورے دنیا کے جادوگر مل کر کے بھی اس پر جادو کرے تو اثر نہیں ہوگا. اثر اصل میں کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین کی تقدیر سے, اللہ رب العالمین کے تقدیر سے, ہے نا. اب اس کے بعد دوسری دلیل دیکھیے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, ہے نا, سورہ فلق کا نفاثات کے معنی وہ جادوگر جو عقد کے اندر یعنی گرہ لگا کر کے اس میں پھونک مارتی ہیں, اس میں پھونک مارتی ہیں لوگوں کو لیے. جو 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 جادوگر جادو کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ گرہ لگا کر کے اس میں پھونکتا ہے, پھونک مارتا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ, تو نفاثات کے شر کو ثابت کیا یا نہیں کیا؟ جی پھونک مارنے والیوں کی شر سے. اس کا مطلب پھونک مارنے والیوں میں شر ہے, تب نہ اللہ تعالیٰ پناہ مانگنے کا حکم دیا. جی جی استدلال سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ جی. اگر پھونک مارنے والیوں کے پھونک میں کوئی شر نہیں ہوتا تو اللہ رب العالمین اس سے پناہ مانگنے کا کیوں حکم دیتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس میں شر نہیں ہے تو پناہ مانگنا بیکار ہے. بھائی شیطان نقصان پہنچاتا ہے نہیں پہنچاتا ہے؟ جی سر. پہنچاتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا. کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو, یہ کہا تاکہ شیطان کے شر سے اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے محفوظ رہو. اسی طریقے سے پھونک مارنے والیوں کی شر سے محفوظ ہونے کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس سے یہ پتا چلا کہ جادو کا اور جادوگر کا شر ہے جو لوگوں کو پہنچتا ہے اور لوگوں کو اس کے ذریعے سے تکلیف ہوتی ہے. اب آئیے, یہ تو دلائل تھے قرآن مجید سے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کچھ دلیلیں لیتے ہیں. پہلی دلیل لیجئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول من تسبح, تم میں کا جو بھی کوئی آدمی, بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے اور بہت اہم باتیں بتا رہا ہوں آپ کو, غور سے سنیے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کا جو بھی کوئی آدمی, اس کے لیے جی آدمی عام طور پہ وہم میں مبتلا ہوتا ہے اور لاکھوں روپے لوگ اوجھا کے, گونیوں کے, فلانے کے چکر میں پڑتے ہیں. چیپٹر کو سمجھ جائیے, باب کو سمجھ جائیے, انشاءاللہ العزیز مسائل آپ کے سامنے آسان رہیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تسبح کل یوم 7 تمرات عجوہ, جو آدمی ہر روز صبح سویرے نہار منہ یعنی خالی پیٹ 7 عدد عجوہ کھجور کے کھائے گا, اس دن اس کو زہر اور جادو اثر نہیں کرے گا. کیا پتا چلا اس حدیث سے؟ جادو اثر کرے گا. جادو میں اثر ہے. یہ پتا چلا کہ جادو کا اثر ہے. ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں کہتے کہ جو 7 عدد کھائے گا صبح اٹھ کر کے ہر روز اس کو زہر بھی اثر نہیں کرے گا اور جادو بھی
اثر نہیں کرے گا. متفق علیہ روایت ہے, یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. تصبح کے معنی صبح سویرے, نہار پیٹ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں, خالی پیٹ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں, باسی منہ جس کو کہتے ہیں. ہاں جی, کیا کہتے ہیں اس کو, جی کیا کہتے ہیں؟ برس تو کر سکتے ہیں نا کم سے کم, ہاں؟ برس کر سکتے ہیں نا. نہا بھی سکتے ہیں آپ, برس کی کیا بات کر رہے ہیں؟ نہا دھو کے کھائیے اور زیادہ اثر کرے گا. ہم خالی پیٹ کہہ رہے ہیں تو آپ بول رہے ہیں برس کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں. سمجھ ماری بات جی؟ برس پیتے ہیں کیا جی آپ؟ نہیں جی, اس لیے نا آپ کہتے ہیں باسی منہ میں, اسی لیے میں پوچھے. ہاں, کہاں تھے ہم لوگ؟ خالی پیٹ. ہاں, خالی پیٹ کوئی آدمی اگر 7 عدد اجوا کھجور کا کھاتا ہے تو اس دن اس کو جادو, اور اس دن اس کو کیا کہتے ہیں, زہر اس کے اوپر اثر نہیں کرے گا. اب یہاں سوال ہے جی, کیا اس سے کوئی خاص کھجور مراد ہے نا؟ تو عجوا کا لفظ آیا ہے نا, مدینے کے اندر جس کھجور کو عجوا کہا جاتا ہے وہ کھجور مراد ہے عام طور پر, اور یہ سب سے زیادہ فائدہ مند ہے اس باب میں. اور عجوا میں بھی پورے مدینے کا عجوا نہیں, وہ عجوا جو ایک خاص مقام ہے مدینے میں جس کا نام ہے عالیہ, وہاں کا اگر عجوا ہو تو اس معاملے میں سب سے پرفیکٹ وہ ہوتا ہے علاج, اور وہ سب سے بہتر کام کرتا ہے, جس کو اہل مدینہ عجوا کھجور کہتے ہیں, عجوا عالیہ کہتے ہیں. بہت مہنگا ملتا ہے اور بہت مشکل سے دستیاب ہوتا ہے, جو عالیہ کے اندر جس کا درخت لگایا گیا ہے اور اس کی کھیتی مدینہ منورہ کے عالیہ مقام میں ہوتا ہے. چلیے, اگر وہ دستیاب نہیں ہو سکا کسی کو تو پورے مدینے میں کہیں کا بھی عجوا ملا تو اس کے بعد وہ کام کرے گا. یا پھر عجوا کھجور پوری دنیا میں اگر کہیں پر بھی اس کی کھیتی ہو رہی ہے تو, اور وہ عجوا کھجور ہے تو وہ اثر کرے گا انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین کے فضل اور توفیق سے. جس کو عالیہ کا عجوا ملا, چلیے بہت اچھی بات ہے. جس کو مدینہ کا عجوا مل گیا, چلیے اچھی بات ہے. جو پوری دنیا میں سے کہیں کا بھی عجوا پا لیا, چلیے وہ بھی اچھی بات ہے. لیکن اگر ان تینوں چیزوں میں کچھ بھی نہیں ملا اس کو, لیکن کوئی بھی کھجور اس کو مل گیا, کوئی بھی کھجور جی, جس کو کھجور کہتے ہو, اگر وہ کھجور وہ کھاتا ہے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے توفیق سے یہ فائدہ اس کو حاصل ہوگا. لہذا ہم میں سے کسی کو بھی اس فضل سے کبھی بھی محروم نہیں رہنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن اس کو جادو اور اسی طریقے سے زہر اس کے اوپر اثر نہیں کرے گا. یہ جادو اور زہر سے بچاؤ کا طریقہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. زہر سے بچاؤ کا طریقہ اور اسی طریقے سے جادو سے بچاؤ کا طریقہ یہ ہے کہ ہر روز صبح اٹھ کر کے کوئی مسلمان 7 عدد کھجوروں کی کھائے, اس ترتیب کے ساتھ جو ترتیب آپ کے سامنے ہم نے بیان کیا. اس سے یہ پتا چلا کہ جادو کا نقصان ہوتا ہے جس سے بچنا چاہیے, یا جس سے بچنے کے لیے اسباب اختیار کرنی چاہیے, ہے کہ نہیں؟ 7 عدد اجوا کھجور کا یا کوئی بھی کھجور کا آدمی کیوں کھا رہا ہے؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سبب بتایا. اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے یہ سبب ہے کہ اس دن اس کو جادو اور اس کو زہر اثر نہیں کرے گا, ہے نا. اور یہ تمام کے تمام اسباب اللہ رب العالمین کے ذکر کے بعد انشاءاللہ اس کے اوپر اثر انداز ہوں گے اور اس آدمی کے اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے توفیق سے حفاظت کریں گے, ہے نا. سحر کی یا جادو کا جو اثر ہے وہ کبھی انسان کے جسم کے اوپر واقع ہوتا ہے, جیسا کہ ہم نے آپ کو بتلایا, جب وہ آدمی اسباب اختیار نہیں کرتا ہے نا. اسباب اختیار نہیں کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا جی؟ حدیث کا مطلب مفہوم سمجھیے. کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 7 عدد کھجور کا کھائے گا, اجوا کھجور کا,
اس کے اوپر جادو اثر نہیں کرے گا. یہی مطلب ہوا نا حدیث کا. جی جی پتہ یہ چلا کہ یہ سبب جو اختیار نہیں کرے گا اس کے اوپر اثر کرے گا. کر سکتے بولیے بھائی. جی کر سکتا ہے بول رہا کرے گا. یہ تو پتا چلا, تب تو ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ ہاں جادو کا اثر ہے. ہم یہ ثابت کر رہے ہیں نا. کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں جادو خیال ہے, یوں ہی بات ہے, جادو ودو کچھ نہیں ہوتا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں. ان کے اوپر رد کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 7 عدد کھا لو جادو اثر نہیں کرے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہیں کھاؤ گے تو کرے گا. اثر کرے گا. تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ کیا نکلا جی؟ جادو برحق جادو کا اثر ہوتا ہے. اثر ہے. یہ بولیے, نتیجہ یہ نکلا کہ جادو کا اثر ہے اور جادو اثر انداز ہوتا ہے. دوسری دلیل لیجئے حدیث سے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ہیں, کہتی ہیں سحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کیا گیا. حتی کان یخیل الیہ انہ یفعل الشیء, یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوتا تھا کہ آپ نے کوئی کام کیا ہے جبکہ وہ کام آپ نہ کیے ہوئے ہوتے تھے. متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی. کچھ لوگ اس کا انکار کر دیتے ہیں جی, خاص کر کے اسلامی والے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو نہیں ہو سکتا, جبکہ متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص نے جادو کیا, لبید ابن عاصم اس کا نام تھا, یہودی تھا, لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی لوگوں کے شر سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر اس جادو کا کوئی بھی اثر نہیں ہوا, اور دوسرے کسی معاملے میں بھی اس کا اثر نہیں ہوا, نہ آپ کے قلب کے اوپر اثر ہوا, بلکہ وہ آپ ایک چیز کے اوپر ہوا, وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال گزرتا تھا کہ ہم نے اپنے اہل و عیال سے ملاقات کی ہے جبکہ آپ ملاقات نہیں کیے ہوئے ہوتے تھے, ہے نا. صرف یہ خیال اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوتا تھا اس جادو کے اثر کی وجہ سے. اور اس میں بھی ایک حکمت ہے جی اللہ رب العالمین کی, اور بہت بڑی حکمت ہے, بہت عظیم حکمت ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. وہ حکمت کیا ہے دیکھیے. ہم لوگ جانتے ہیں بھائی, اس بات کے اوپر ہمارا اور آپ کا ایمان ہے, یقین ہے کہ کوئی بھی معاملہ بغیر اللہ رب العالمین کے حکم کے نہیں ہوتا ہے یا نہیں؟ جی جی بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم کے کوئی بھی معاملہ نہیں ہوتا ہے. اور اسباب جو ہیں یہ اللہ رب العالمین کے حکم سے ہی کام کرتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ جی ہم کئی مرتبہ آپ کو بتا چکے ہیں دوا کھانا یہ سبب ہے, لیکن شفا کون دیتا ہے؟ اللہ رب العالمین. اللہ رب العالمین دیتا ہے. اگر اللہ نے شفا یابی نہیں لکھی ہے تو آپ کروڑوں روپے فیس دے کر کے ڈاکٹر سے علاج کر لیجئے, نہیں ہوئیے گا. اور اگر اللہ رب العالمین نے کسی کے حق میں شفا یابی لکھی ہے تو جا کر کے میڈیکل شاپ سے 10 روپے کی دوا خرید کے لا کر کھائے گا رات کو, اور صبح میں فٹ ہو کر کے چلتا ہے. وہ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جی جی. اب یہاں پہ ایک بات کو غور کیجئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی اسباب کو اختیار کرنے والا ہو سکتا ہے جی؟ نہیں. نہیں. ہم لوگ عام طور پہ کہتے ہیں کسی کو کچھ ہو جائے, ارے وہ ایسا کرتا ہے, فلانوا ایسا کرتا ہے, وہ ایسا کرتا ہے, اس کو یہ کرنا چاہیے تو یہ نہیں ہوتا, اس کو وہ کرنا چاہیے تو یہ نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو اثر کیا, جبکہ کیا آپ یہ گمان کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام کے اذکار کو کبھی چھوڑتے ہوں گے؟ نہیں. بولیے, سارے لوگ بولیے. نہیں. کبھی نہیں چھوڑتے ہوں گے. بلکہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیانی, ہر وقت اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے تھے. تو اللہ رب العالمین کی حکمت یہ ہوئی کہ یہ بتانے کے لیے کہ تم اسباب اختیار کر رہے ہو تو اس سبب کے اوپر پورا بھروسہ مت کرو, بھروسہ اللہ کے اوپر کرو. اگر اللہ چاہے گا تو سبب تمہارا کام کرے گا,
اور اگر نہیں چاہے گا تو کام نہیں کرے گا. 7 عدد کیا 7 کوئنٹل بھی اجوا کھجور کھا لو گے اور اللہ رب العالمین اگر نہیں چاہے گا کام کرنا وہ تو تم کو جادو اور اس دن زہر اثر کر جائے گا. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ جی ہاں یہ حکمت تھی اللہ رب العالمین کی جو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اللہ کے ذکر کو چھوڑنے والے نہیں تھے، باوجود اس کے آپ کے اوپر جادو اثر کیا تاکہ ہم کو اور آپ کو یہ خبر لگے کہ ہم لوگ جو سبب اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جب چاہے اس سبب کے اثر کو کینسل کر سکتا ہے. اس لیے ہم اپنے دل کو سبب کے اوپر نہ لگائیں بلکہ اس مسبب الاسباب کے اوپر لگائیں جو سبب کو کارگر بناتا ہے، جو سبب کے اندر اثر پیدا کرتا ہے، جس کے حکم سے سبب کارگر ہوتا ہے. ہم اس سے اپنے دل کو لگائیں، سبب کے اوپر دل کبھی بھی نہ لگائیں اور کبھی بھی یہ بھروسہ نہ کریں کہ سبب جو ہے وہ ہم کو فائدہ پہنچا رہا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ جی چلیں. اور یہ بھی بات ہے کہ اور دوسرا مسئلہ اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ہم یہ جانیں کہ ہم جن سے محبت کرتے ہیں ہمارے اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ رب العالمین نے رسالت سے سرفراز کیا تھا، نبوت سے سرفراز کیا تھا. یہ منصب اور مقام ملنے کے باوجود بھی آپ اللہ کے بندے تھے. عام انسانوں کو جو چیزیں لاحق ہوتی ہیں وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لاحق ہوئی. اور اس لیے ہم عبادت کا کوئی بھی حصہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں کر سکتے ہیں، نہ چاہے وہ اس کا تعلق چھوٹی عبادت سے ہو یا اس کا تعلق بڑی عبادت سے ہو. عبادتوں کی تمام قسمیں کس کے لیے خاص ہے جی؟ اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین کے لیے، جو ہمارا رب ہے اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی رب ہے اور جو پوری دنیا والوں کا رب ہے. اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کیا گیا تھا. جادو کا اثر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے چند حصوں کے اوپر، چند گوشوں کے اوپر، کہ آپ کچھ باتیں بھول جایا کرتے تھے. اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کا اثر ہوا. پتہ یہ چلا کہ جادو انسان کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی تقدیر کونی کے وجہ سے. اللہ رب العالمین کی تقدیر میں اللہ رب العالمین نے اگر تقدیر میں یہ بات لکھ رکھی ہے تو جادو اثر کرے گا. چلیں وقت ہو گیا، پھر بقیہ انشاءاللہ کل. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہماری اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہاں کسی کوئی سوال ہے؟ السلام علیکم. السلام علیکم سر. دو فرشتے جو تھے ہاروت یا ماروت، وہ اللہ کے حکم سے جادو سکھاتے تھے لوگوں کے لیے جبکہ کفر تھا. اس آیت پہ بات آئے گی، ابھی آگے آئے گی بات. جیسا کہ ابھی آپ نے کہا شروعات میں کہ جادو ایک نام ہے، سحر ایک حالت سے دوسرے حالت کی طرف اس کو مطلب لے جایا جائے. جیسے کہ انسان صحت یاب ہے تو اس کو بیماری کی طرف لے جایا جائے، اس کا نام جادو ہے. تو کیا انسان بیمار ہے اس کو صحت کی طرف لے جایا جائے، کیا اس کا نام بھی جادو ہے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں. جی جزاک اللہ خیر. شیخ ایک اور سوال ہے جیسے کہ جادو کے متعلق سے، یہ جیسے جو جھاڑ پھونک جو کرتے ہیں لوگ، وہ لوگ مرچی وغیرہ کو جلانے کے لیے کہتے ہیں. تو ایسے نارملی جیسے دیکھا گیا ہے جو لوگ کرتے ہیں، جو دیکھا گیا کہ نارملی مرچی جلانے سے اس کا دھواں آتا ہے اور کھانسی وغیرہ ہوتا ہے، لیکن جو جھاڑ پھونک کرتے ہیں وہ لوگ جو دیتے ہیں مرچی کو پھونک کر کے اس میں جو بھی کرتے ہیں اس کو جلانے کے لیے کہتے ہیں، تو وہ اس میں مطلب کچھ بھی دھواں تو ہوتا ہے لیکن اس کا مہک، مرچی کا جو تیکھا پن جو مہک ہوتا ہے جسے کھانسی ہوتی ہے وہ چیز نہیں ہوتا. تو کیا مطلب ایسا کیسے ہوتا ہے؟ یہ سب نہیں کرنا چاہیے. مرچی جلانا اور وہ جلانا نہیں کرنا چاہیے سب. السلام علیکم شیخ. میرا ایک سوال ہے، یہ کیسے معلوم چلے گا کہ مطلب جادو ہوا ہے؟ اس کے لیے لوگ
اس کے لیے لوگ ہیں جو قرآن مجید پڑھتے ہیں، پڑھ کر کے اس کے اوپر دم کیا جاتا ہے نا، قرآن کی آیتیں وغیرہ کو، جو خاص طور پہ جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور جادوگروں کے مقابلے کی جو آیتیں ہیں، اور کچھ آیتیں قرآن مجید کی سورہ صافات کی آیتیں ہیں، سورہ مومنون کی آخری آیتیں ہیں، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں، اور اسی طرح سے معوذتین ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان تمام کو پڑھ کر کے اس کے اوپر جب دم کیا جاتا ہے تو جادو سے پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح سے علماء نے لکھا ہے کہ جادوگر چونکتا ہے، جادو جس کے اوپر ہوا ہے وہ چونکتا ہے، وہ ڈرتا ہے، اس کو لگتا ہے پیچھے سے کوئی اس کو دھکا دے رہا ہے، کبھی اس کو خواب میں کچھ نظر آتا ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری علامات ہیں، ہے نا، کوئی ایک علامت تو ہے نہیں جس کی وجہ سے پتہ چلے۔ جی السلام جی علیکم۔ جزاک اللہ۔ دعا قبول ہونے کا خاص وقت؟ کوئی خاص وقت دعا قبول السلام ہونے علیکم کی، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا قبول ہونے کی خاص اوقات میں سے فرض نماز میں جب آپ تشہد سے فارغ ہو جائیں نا، تشہد سے فارغ ہو جائیں تو اس وقت دعا کیجئے، ہے نا۔ اس کے علاوہ رات کے آخری پہر میں اٹھ کر کے دعا کیجئے تہجد پڑھنے کے بعد۔ اس کے علاوہ ہر وقت دعا کیجئے، جمعہ کے دن دعا کیجئے امام کے ممبر پہ چڑھنے سے پہلے، اور جمعہ کے دن عصر کے بعد سے لے کر کے سورج ڈوبنے تک دعا کیجئے۔ یہ سب قبولیت دعا کے اوقات ہیں۔ ہر وقت دعا قبول ہوتی ہے، لیکن ان اوقات میں زیادہ امید رکھنی چاہیے کہ دعا قبول ہو جائے گی اس کی۔ جی، اور کوئی سوال؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میرے جیجو جو ہے ان کو 3 مہینہ ہوا کینسر ہو گیا ہے، ہاں ابھی علاج چل ہی رہا ہے ممبئی میں۔ تو ایسا لگتا ہے کہ دیکھنے سے کہ سحر کیا ہوا ہے، ان کا رنگ ڈھنگ سے لگتا ہے ایسا، لیکن جب شرعی رقیہ کروائے وہاں ممبئی میں تو ویسا مولانا بولے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، ہاں، کیا کرے اس کے، لیکن لگتا ہے ایسا کہ سحر کیا ہوا دماغی۔ کرواتے رہیے آپ، ان سے نہیں تو کسی اور دوسرے سے کروائیے، پڑھوائیے اور کسی دوسرے سے، جی جی ہے نا۔ میرے جیجو ہے ان کو تو کچھ نہیں لگا سامنے، لیکن میری سسٹر تھی تو ان کو کچھ پریشانی ہوا، ہاں ہاں، تو وہ بول رہے تھے کہ تمہارے جیجو کو نہیں ہے لیکن تمہارے بہن کو کچھ لگ رہا ہے کہ شہر کچھ بھی گڑبڑ ہے مسئلہ۔ بہرحال دیکھیے، علاج چل ہی رہا ہے ابھی ممبئی میں۔ ہم لوگوں کے استاد تھے، انہوں نے بتایا کہ عام طور پہ اس بیماری کا کنیکشن کہیں نہ کہیں سے جڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بہنوئی صاحب کو شفا یابی عطا فرما دے جلد سے جلد، اور آپ لوگوں کو آمین۔ چین و سکون نصیب فرمائے، اور اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائے، آپ لوگوں کے لیے آسانی کا معاملہ کرے، ہم یہ دعا کرتے ہیں۔ اور کیجئے، اگر کچھ ہے تو اور کوئی عالم دین ہے ویسا ان سے کیجئے، ان کو خود کہیے کہ وہ پڑھیں، آپ اپنے خود پڑھیے، ہے نا، آپ خود سے پڑھیے، جی 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 ان کو کہیے پڑھنے کے لیے، یا آپ کی باجی ہیں تو ان کو کہیے پڑھنے کے لیے، لیکن پڑھیے قرآن مجید پڑھ پڑھ کے ان کے اوپر دم کرتے رہیے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی خاص عالم ہے وہی آ کر کے دم کرے گا، آپ اپنے سے بھی بیٹھ کے دن میں 3 مرتبہ 4 مرتبہ دم کیجیے۔ جو علاج چل رہا ہے وہ چلتے رہنے دیجیے، اس کے ساتھ ساتھ جی یہ کام بھی کیجیے، انشاءاللہ۔ جی جی السلام علیکم سر، سوال یہ ہے کہ ایسی کوئی حدیث ہے کیا شیخ کہ جس میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ میری امت میں بہت زیادہ موتیں نظر بد کی وجہ سے ہوں گی؟ حدیث تو سنی ہے ہم نے، لیکن اس کے یہ کے اوپر میں اس وقت مجھے ذہن میں حاضر نہیں ہے حدیث، انشاءاللہ کل میں آپ کو بتاؤں گا پھر۔ جی شیخ، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کا انتقال یہ جادو یا سحر کی وجہ سے ہو جاتا ہے تو کیا وہ شہید میں شمار ہوگا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پیٹ کی شہید تو وہ ایک ہے جو اللہ کے راستے میں ہوا، اس کے علاوہ پیٹ کی بیماری سے اگر کوئی ہوا، ہے نا، طاعون کی بیماری، پلیگ کی بیماری میں کوئی اگر ہوا، یا کوئی آدمی دیوار گر کر کے دب کر کے اگر انتقال کر گیا تو یہ لوگ شہید ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
वालेकुम अस्सलाम। शेख मेरा सवाल ये है कि अगर किसी को जादू या फिर कोई मतलब परेशानी है तो वो कैसे अंदेशा लगा सकते हैं कि उसको जो है जादू हुआ है और इसकी क्या अलामत है, और अगर ऐसा कुछ मालूम चलता है तो सबसे पहला जो है मतलब अमल क्या होना चाहिए, उसके खिलाफ क्या करना चाहिए हमें? मैं तो कहा ना आपको कि उसकी एक अलामत नहीं है, उसकी कोई एक अलामत खास ऐसा नहीं है कि ये चीज़ हुआ तो उसमें बुखार लग रहा है या खांसी हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके ऊपर अगर आदमी दम करे, वो सुबह शाम के अज़कार पढ़े वो खुद हैं, और उस तरह से है तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समझ में आएंगी। जी इंशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब बस कीजिए, बहुत हो गया। हाँ बोलिए, आपका सवाल आखिरी ले लेते हैं, बोलिए। बोले जैसे अगर तबीयत खराब होता है, जैसे कोई बुखार के अगर हालात में कलौंजी और जैसे नमाज पढ़ के सूरा फातिहा पढ़ के दम कर सकते हैं? कर सकते हैं। और दूसरी इसमें छोटी सी सवाल है कि पानी पे सूरा फातिहा पढ़ के दम करके पानी पी सकता है? पी सकता है। जज़ाकल्लाह खैर। चलिए ठीक, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाह